بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات الاعراب۔ آج کا سبق ہمارا اعراب کی علامات سے متعلق ہے کہ اعراب تقدیری ہے یا اعراب جو ہے وہ لفظی ہے، تو اس کی علامات کیا ہے۔ تو علامات الاعراب یہ دو طرح کے ہیں، ایک اصلی ہے اور ایک فرعی ہے۔ اصلی علامات کیا ہے؟ الضمہ یعنی پیش ہے، یہ رفع کے لیے آتا ہے، حالت رفع جب ہوتا ہے، اور الفتحہ جو زبر ہے یہ نصب کے لیے آتا ہے حالت نصبی میں، اور الکسرہ کسرہ سے مراد جر یعنی زیر یہ آتا ہے جر کے لیے کہ جب وہ حرف کوئی مجرور ہوتا ہے، اور السکون یہ ساکن جو ہے یہ جزم کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصلی علامتیں ہیں ضمہ فتحہ کسرہ سکون، ضمہ فتحہ کسرہ سکون۔ حالت رفع میں وہ حرف مضموم ہوگا، وہ حرف کا یعنی کلمے کا آخری حرف، اور حالت نصبی میں وہ منصوب ہوگا، حالت جری میں مکسور ہوگا، حالت جزمی میں وہ ساکن ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصلی اس کے جو ہیں وہ علامات ہے، اور فرعی جو علامات ہے وہ الف اور واو اور یا اور فتحہ اور کسرہ اور نون اور حذف و حرف العلہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب استعمال ہو سکتے ہیں یہ فرعی طور پر۔ والعلامات الفرعیۃ منحصرۃ فی سبعۃ ابواب۔ جو فرعی علامات ہیں یہ منحصر ہیں سات بابوں میں۔ ٹھیک ہے، 7 ابواب میں۔ یہ محل الدراست فی الدروس القادمہ انشاءاللہ۔ آنے والے اب کی جو آنے والے اسباق ہیں اس میں محل دراسہ جو ہے پڑھائی کا جو جس سے ہم پڑھیں گے وہ یہی ہے کہ جو علامات یعنی فرعیہ ہے، یہ جن چیزوں پہ علامات فرعیہ آتے ہیں وہاں پر استعمال ہوتے ہیں، اس کے سے متعلق انشاءاللہ اگلے اسباق ہم پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے المثنیٰ ہے، پھر جمع مذکر سالم ہے، المثنیٰ سے مراد تثنیہ، پھر جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اسماء الخمسہ، اور اسی طرح ممنوع من الصرف، افعال الخمسہ، اور فعل مضارع معتل الآخر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً آئندہ کے ہمارے جو اسباق ہیں اور اسی سے متعلق ہوں گے، اور ان سب میں علامات فرعیہ استعمال ہوں گے، الف واو یا فتحہ کسرہ نون اور حذف و حرف العلہ حرف علت کا محذوف کرنا۔ سب سے پہلے جو سبق ہے وہ مثنیٰ ہے، تثنیہ، وہو ما دل علی اثنین او اثنتین۔ یہ وہ ہے کہ جو دو پر دلالت کرے یا دو پر۔ اثنین و اثنتین سے مراد یہ ہے کہ دو مذکروں پر دلالت کرے یا دو مؤنث پر۔ واغنى عن المتعاطفین۔ ٹھیک ہے، واغنى عن المتعاطفین، متعاطفین سے غنی کر دیا، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ متعاطفین سے مراد یہ ہے کہ دو ایک مفرد کو ذکر کیا پھر اس کے بعد ایک مفرد کو ذکر کیا تو دونوں کو ملا کر تب بھی تثنیہ بن جاتا ہے، دو بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ جیسے مسلمان، اب مسلمان مراد ہے، مسلمان تثنیہ ہے، یدل علی اثنین، یہ دلالت کرتا ہے دو پر۔ ویغنی عن قولک مسلم و مسلم، یہ آپ کو مستغنی کرتا ہے آپ کے اس قول سے کہ آپ کہیں کہ مسلم و مسلم۔ اب مسلمان جمع مسلمان یہ بھی دو ہو گئے، لیکن ان کی اعراب یہ محلی اعراب نہیں ہوگی بلکہ اس کا جو اعراب ہے وہ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ تو یعنی جس طرح اس کی ترکیب میں جو کیا بنتا ہے تو اسی انداز سے اس کا اعراب بنے گا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانی کا جو کلمہ ہے یہ دلالت کرتا ہے دو پر، دو مردوں پر۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح مسلمتان یہ مراد ہے، فإنہ یدل علی اثنتین، یہ دو عورتوں پر دلالت کرتا ہے۔ ویغنی عن قولک مسلمۃ و مسلمۃ، اور یہ آپ کو غنی کر دیتا ہے آپ کی اس قول سے کہ آپ کہیں کہ ایک مسلمان عورت اور ایک مسلمان عورت، تو گویا دو ہو گئی، اور دو بھی تثنیہ ہے تو اس کا بھی اعراب اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح یہ مثنیٰ کا اعراب ہے۔ اعراب محلی تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ اس لفظ میں ہوگا یا اس کلمے میں ہوگا کہ جو کلمہ دلالت کرے تثنیہ پر یعنی اثنین یا اثنتین پر۔ ٹھیک ہے، اعراب اس کا کیا ہے؟ یرفع بالالف وینصب ویجر بالیاء، یہ الف کے ذریعے سے اس کو مرفوع کیا جاتا ہے اور منصوب اور مجرور کیا جاتا ہے یا کے ذریعے سے۔ جیسے مثال المرفوع، مرفوع کی مثال قولہ تعالی ودخل معه السجن فتیان، ودخل معه السجن فتیان، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو لڑکے بھی داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر فتیان جو ہے یہ مرفوع ہے، کیا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور فاعل
دخلا فعل کے لیے ہے، تو دخل فتیان معه السجن، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے. فاعل فتیان فاعل مرفوع وعلامت رفعه الالف، اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ الف ہے، الف، لأنه مثنى، اس لیے کہ یہ تثنیہ ہے. فتیان مثنیٰ ہے اور یہ الف اس کی دلالت کرتا ہے کہ یہ مرفوع ہے یہاں پر. دوسری مثال منصوب کی، قولہ تعالی، اللہ پاک کا یہ قول، فوجد فیہا رجلین، فوجد فیہا رجلین. اب یہاں پر رجلین مفعول بہ منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت جو ہے وہ یا ہے. کیوں؟ لأنہ مثنیٰ، اس لیے کہ تثنیہ ہے. اور مثال مجرور قولہ تعالی وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا. تو رجلین اور والدین ایک ہی طرح سے آتے ہیں، یہاں پر بھی یہ مجرور ہے با حرف جر کے ساتھ. تو بالوالدین البا حرف جر مبنی علی الکسر، ٹھیک ہے، با تو مبنی علی الکسر ہے، الوالدین اسم مجرور بالباء. الوالدین جو ہے یہ اسم ہے اور مجرور ہے با کے ذریعے سے. علامت جرہ الیا، اس کی علامت جر کی کیا ہے؟ یا ہے. یا کیوں یا ہے؟ لأنہ مثنیٰ، اس لیے کہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے. ونقول، اور ہم یوں کہیں گے، حضر الطالبان رأیت الطالبین مررت بالطالبین. ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے یہ تثنیہ میں. ٹھیک ہے، الطالبان بھی تثنیہ ہے حالت رفع میں، اور دوسری دفعہ رأیت الطالبین میں الطالبین تثنیہ ہے حالت نصبی میں، اور مررت بالطالبین یہاں پر بھی تثنیہ ہے حالت جری میں. حضر الطالبتان رأیت الطالبتین مررت بالطالبتین. ٹھیک ہے، اب تینوں مثالوں میں حالت رفع کی جو حالت رفع میں اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف ہے، الطالبان الطالبتان. اور حالت نصبی اور حالت جری میں علامت پھر یا ہے، طالبین اور طالبین اور طالبتین طالبتین. الملحق بالمثنى، اس کا بھی اسی طرح کا اعراب ہے. هو ما فقد شروط المثنى، یہ وہ ہے کہ جس نے تثنیہ کے شروط کو مفقود کر دیا ہو، تثنیہ کے شروط نہیں آتی اس میں. ولكنه يعرب اعرابه، لیکن وہ اس کا اعراب بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح تثنیہ کا اعراب ہوتا ہے. اعراب اسی طرح آتا ہے لیکن تثنیہ کے جو شروط ہے وہ اس میں موجود نہیں ہوتے. اور یہ 4 الفاظ ہے، وہ ہوا اربعۃ الفاظ، ان 4 الفاظ ہیں، اثنان واثنتان وکلا وکلتا. ٹھیک ہے، اثنان. اب اثنان یہ ملحق بالمثنیٰ ہے، اس لیے کہ اثنان اس کا مفرد جو ہے وہ یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ تثنیہ نہیں ہے، لیکن ملحق بالتثنیہ ہے، تثنیہ کے ساتھ ملحق ہے. ٹھیک ہے، کہ 2 پر دلالت کرتا ہے. اثنتان بھی 2 پر دو مؤنث چیزوں کو بتاتا ہے. کلا اور کلتا بھی تثنیہ پر دلالت کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ملحق بالمثنیٰ کہا کہ اس کے ساتھ ملحق ہے. اولاً اثنان و اثنتان یلحقان بالمثنیٰ بلا شروط، یہ مثنیٰ کے ساتھ ملحق کیے جاتے ہیں بغیر کسی شرط کے. ای کیف ما وجد اعرب اعراب المثنیٰ، یہ جیسے بھی پائے گئے ان کا اعراب تثنیہ کا اعراب ہوگا. جیسے قول تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. ٹھیک ہے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ اس پتھر سے پھر پھوٹ پڑے 12 چشمے. ٹھیک ہے، اثنتا یہاں پر فاعل مرفوع ہے اور علامت رفعہ الالف، الف تھا. کیوں؟ لأنہ ملحق بالمثنیٰ، اس لیے کہ ملحق بالمثنیٰ ہے. اور ہم نے تثنیہ کا اعراب بھی کہا تھا کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف ہے، اس لیے کہ وہ تثنیہ ہے. اور عشرۃ یہ مبنی علی الفتحہ ہے، لا محل له من الاعراب، اس کا کوئی محل نہیں اعراب میں سے، مبنی ہے علی الفتحہ. اسی طرح اللہ پاک کا قول اذ ارسلنا الیہم اثنین، اثنین یہاں پر مفعول بہ منصوب ہے وعلامت نصبہ الیا لانہ ملحق بالمثنیٰ. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ مفعول بہ ہے اور منصوب ہے، تو منصوب کی علامت تثنیہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ علامت نصب تثنیہ کا یا ہے، اور یہ چونکہ ملحق بالمثنیٰ ہے اس وجہ سے اس کی علامت نصب کی بھی یا ہے. حدیث میں ہے لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین، یہاں پر اثنتین جو ہے یہ اسم مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، وعلامت جرہ الیا، اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ یا ہے، لأنہ ملحق بالمثنیٰ، اس لیے کہ یہ ملحق ہے مثنیٰ کے ساتھ. تو چونکہ تثنیہ کا اعراب بھی ہم نے کہا تھا کہ وہ اس کی حالت نصبی اور حالت جری میں اس کا جو علامت نصب اور علامت جر ہوگا وہ یا ہوگا، تو اس کے ملحقات کا بھی ایسے ہی ہے.
ٹھیک ہے. دوسرا جو قسم ہے کلا اور کلتا یلحقان بالمثنى بشرط الاضافت الى الضمیر، یہ دونوں بھی ملحق ہو جاتے ہیں تثنیہ کے ساتھ، جس طرح اثنان و اثنتان ملحق ہوتے تھے. لیکن فرق یہ ہے کہ اثنان و اثنتان وہ تثنیہ کے ساتھ ملحق تھے بغیر کسی شرط کے. اس کے لیے شرط ہے. شرط کیا ہے؟ بشرط الاضافت الی الضمیر، کہ ان دونوں کی ضمیر کی طرف اضافت ہوئی ہو. فیکونان بہذا الشکل، یہ دونوں اس طرح سے لکھے ہوں، کلاہما اور کلتاہما فی حالت رفع، اور کلیہما اور کلتیہما فی حالی نصب والجر، حالت نصب اور حالت جر دونوں میں. جیسے ہم کہیں حضر الرجلان کلاہما، الرجلان فاعل مرفوع وعلامت رفعه الالف لانه مثنى. ٹھیک ہے. کلاہما، کلا توکید معنوی مرفوع، یہ توکید ہے، معنوی توکید ہے، لفظی توکید نہیں ہے. ٹھیک ہے. توکید معنوی مرفوع، اور مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ موقت جو تھا یہ اس کا تابع بن کر آتا ہے تو وہ بھی مرفوع تھا. وعلامت رفعه الالف، اور اس کی علامت رفع کی کیا ہے؟ الف ہے. الف کیوں علامت ہے؟ لانه ملحق بالمثنى، اس لیے کہ ملحق بالمثنى ہے، وہ مضاف، اور یہ مضاف ہے. اچھا، ہما ضمیر جو ہے متصل ہے، مبنی ہے، فی محل جر مضاف الیہ. وہ اسی طرح رأیت الرجلین کلیہما مررت بالرجلین کلیہما، رأیت الرجلین کلیہما، الرجلین مفعول به منصوب، مفعول به منصوب ہے، وعلامت نصبه الیاء، اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. کیوں؟ لانه مثنى، اس لیے کہ مثنى ہے تثنیہ کا. ہم نے کہا تھا کہ تثنیہ کا حالت نصبی اور حالت جری میں اس کی علامت نصب اور جر کی وہ یا ہوگی. اچھا، کلیہما توکید معنوی منصوب، وہ یہاں پر منصوب ہے. وہ علامت نصبه الیاء، اس کے نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. کیوں؟ لانه ملحق بالمثنى، اس لیے کہ ملحق بالمثنى ہے اور وہ مضاف بھی ہے. ہما ضمیر متصل مبنی فی محل جر، یہ مضاف الیہ ہے. اسی طرح مررت بالرجلین کلیہما، الرجلین اسم مجرور ہے، وعلامت جرہ الیاء، اس کے مجرور ہونے کی علامت کیا ہے؟ لانه مثنى، اس لیے کہ الرجلین تثنیہ کا صیغہ ہے. اور کلیہما توکید معنوی ہے، مجرور ہے، وعلامت جرہ الیاء، اس کی جر کی علامت کیا ہے؟ یا ہے. کیوں؟ لانه ملحق بالمثنى، اس لیے کہ یہ ملحق بالمثنى ہے اور وہ مضاف ہے. ہما ضمیر جو ہے متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ. تو بہرحال یہ اس کی ترکیب بن گئی. وتقول مع المؤنث حضرت المرأتان كلتاهما، رأيت المرأتين كلتيهما، مررت بالمرأتين كلتيهما. بس سمجھ میں آ گئی. فإن أضيف إلى اسم ظاهر أعرب إعراب الاسم المقصور أي بالحركات المقدرة على الألف للتعذر. اگر اس کی اضافت اسم ظاہر کی طرف ہو، یہ تو اس وقت کہ جب ضمیر کی طرف تھی اضافت، تو پھر یہ تھا کہ اس کا جو اعراب تھا وہ تثنیہ کا اعراب تھا، اس لیے کہ یہ ملحق بالمثنى کہلایا جاتا تھا. لیکن اگر اس کا اضافت اسم ظاہر کی طرف ہو تو پھر اسم مقصور کی کا اعراب اس کا بھی اعراب ہوگا، یعنی حرکات مقدرہ کے ساتھ الف پر تعذر کی وجہ سے. جیسے حضر کلا الرجلین، کلا الرجلین، تو کلا فاعل مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ المقدرہ علی الالف. یہاں پر پھر بھی اس کی علامت رفع کی وہ ضمہ مقدرہ ہوگا الف پر. اچھا، آیا کیوں نہیں ہے وہ ضمہ؟ تو منع من ظہورها التعذر، اس کے ظاہر ہونے کو تعذر نے منع کیا. تعذر سے مراد یہ تھا کہ ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں. اور وہ مضاف ہے، الرجلین مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الیاء لانه مثنى. ٹھیک ہے. اسی طرح رأیت کلا الرجلین، کلا مفعول به منصوب وعلامت نصبه الفتحۃ المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر تعذر ہے، اس وجہ سے رأیت کلا الرجلین ہی کہیں گے. اس پر حالت نصبی میں اور پڑھ نہیں سکتے تعذر کی وجہ سے. اور یہ مضاف ہے، الرجلین مضاف الیہ مجرور علامت جرہ الیاء لانه مثنى. اسی طرح مررت بکلا الرجلین، اس میں بھی ایسے ہی ہے. کلا اسم مجرور بالبا ہے، با حرف جر اس سے پہلے آیا ہے، لیکن اس کی جر کی علامت کیا ہے؟ تو کسرہ ہے. کون سا کسرہ؟ المقدرہ علی الالف، وہ مقدر ہے الف پر. اچھا، ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ منع من ظہورها تعذر، تعذر نے منع کیا ہے کہ ظاہر ہو نہیں سکتا. بکلا کو آپ کیسے بکلے پڑھیں گے؟ کچھ اور بن جائے گا، وہ اس سے وہ معنی نہیں دے گا. وہ مضاف، اور یہ مضاف بھی ہے. الرجلین مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الیاء لانه مثنى. ٹھیک ہے. تنبیہ: تحذف النون من المثنى عند اضافته نحو هذان.
लहज़ा मैं देखता हूँ नमाज में कितना वक़्त रहता है और सबक कितना रहता है, सबक थोड़ा रहता है, इंशाल्लाह इसको पूरा कर लेते हैं। तंबी तुहज़फ़ुन्नून मिनल मुसन्ना इंद इज़ाफ़ती, तस्निये से नून हज़फ़ किया जाता है इज़ाफ़त के वक़्त में। जैसे कोई कहे हाज़ानी किताबा मुहम्मदिन, तो किताबा असल में था किताबाने, हाज़ानी किताबाने ये दो किताबें थी, तो जब उसकी इज़ाफ़त हो गई तस्निये की तो उससे नून को हज़फ़ कर दिया जाता है। जैसे हाज़ानी किताबा मुहम्मदिन, ये दोनों मोहम्मद की किताबें हैं। किताबा यहाँ पर ख़बर मरफ़ू है और अलामत रफ़ी अल अलिफ़, हाज़ानी मुब्तदा है, किताबा मोहम्मदिन मुदाफ़ुन इलैहि ख़बर है और ख़बर मरफ़ू होता है, अलामत रफ़ी अलिफ़ है। क्यों? लिअन्नहु मुसन्ना व हुज़िफ़त नून लिल इज़ाफ़ा, नून हज़फ़ हो गया इज़ाफ़त की वजह से। क़राअतु किताबई मुहम्मदिन, मैंने दोनों मोहम्मद के दोनों किताबों को पढ़ा, तो किताबई ने था लेकिन मोहम्मद की तरफ उसकी इज़ाफ़त हुई तो नून को हज़फ़ कर लिया। तो गोया तस्निया में ये तंबीह है, कायदा है कि तस्निया से नून हज़फ़ हो जाता है इज़ाफ़त के वक़्त में। कोई कहे क़राअतु किताबई मुहम्मदिन, किताबई मफ़ऊल बिही मंसूब है व अलामत नस्बी अलिया, क्यों? लिअन्नहु मुसन्ना व हुज़िफ़त नून लिल इज़ाफ़ा, इज़ाफ़त की वजह से नून को हज़फ़ कर दिया गया। अल्लक़्तु अला किताबई मुहम्मदिन, मैंने मोहम्मद के दोनों किताबों पर तबसरा लिखा। अब अल्लक़्तु तालीक़ करना, उस पर तबसरा लिखना। अब यह है किताबई ने, अल्लक़्तु अला किताबई ने यूँ कहते तो फिर वो नून ज़ाहिर होता कि उसकी इज़ाफ़त ना होती, लेकिन अब इज़ाफ़त हुई है मोहम्मद की तरफ, इस वजह से नून को हज़फ़ कर दिया। अल्लक़्तु अला किताबई मुहम्मदिन, किताबई इस्म मजरूर बिअला व अलामत जर्री अलिया लिअन्नहु मुसन्ना व हुज़िफ़त नून लिल इज़ाफ़ा व मिन ज़ालिका अयज़न, इसी से ये कौल भी है कौलुहु तआला तब्बत यदा अबी लहब व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तो यदा ये तस्निया है और हालत रफ़ी में है, इसलिए कि यहाँ पर फ़ाइल बनकर आया है और फ़ाइल मरफ़ू होता है। और हालत रफ़ी का अलामा क्या है रफ़े का? तो अलामा जो है वो अलिफ़ है, ठीक है। और नून को हज़फ़ कर दिया, तब्बत यदाने था लेकिन यदाने का नून हज़फ़ हो गया इज़ाफ़त की वजह से कि उसकी इज़ाफ़त अबू लहब की तरफ हुई। व क़ौलुहु तआला वत्लु अलैहिम नबअ इब्नई आदम, ठीक है, नबअ इब्नई आदम, तो इब्नई ने था, यहाँ पर नून जो है वो हज़फ़ हो गया वो इज़ाफ़त की वजह से। और इसका जो एराब था वो इसी तरह से तस्निया की वजह से इब्नई था, तो तस्निया की वजह से उसका एराब जो है वो हालत नस्बी में फ़तह के ज़रिए से आया है, आफ़न या के ज़रिए से आया है। व क़ौलुहु तआला फ़कान अबवाहु मुअमिनैन, मुअमिनैन, ठीक है, फ़कान अबवाहु मुअमिनैन, यहाँ भी ऐसा ही है कि मुअमिनैन जो है ये तस्निया का सीगा है, अबवाहु आफ़न, फ़कान अबवाहु, अबवाहु ये तस्निया का सीगा है, ठीक है। और ये इसकी मरफ़ू है, इस वजह से अलिफ़ के साथ लिखा गया है और नून को हज़फ़ कर दिया, वरना असल में था अबवाने, ठीक है। अबवाने से मुराद माँ बाप दोनों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछेगा इंशाअल्लाह।